باللہ من الشیطان الرجیم سورة الکافرون مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون. کاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. کاف کو موٹا پڑھیں گے، لام باریک ہوگا. یا کو کھینچ کے پڑھیں گے. ایوہل، یہ الف جو ہے اس کو ہا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، دونوں الف سائلنٹ ہو جائیں گے. کاف باریک پڑھیں گے، 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. را کو موٹا پڑھیں گے اور رو مدہ کریں گے. یا ہم وقف کی صورت میں زبر کو جزم سے بدل دیں گے. قل یا ایہا الکافرون. لام الف لا کا آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، اختلاف ہے. کچھ قرآن حضرات کہتے ہیں یہاں وقف کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے. اگر آیت کے درمیان میں لام الف لا آ جائے تو قطعاً وقف نہیں کریں گے. لا اعبد ما تعبدون. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کا حصہ ہو تو مد منفصل ہوگا. ہاں جی، 3 سے 4 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. اعبد، حمزہ کی آواز اور عین کی آواز میں فرق کریں گے اور عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. اعبد ما تعبدون. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کریں گے، 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. یہ سارے حروف باریک پڑھے جائیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ کریں گے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ نیلے حرف میں آپ کو دال نظر آ رہی ہے. جزم کی وقف کی صورت میں اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں ہم قلقلہ کریں گے. اعبد اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام بھی کرتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں، لیکن لام اور را میں ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اس رکوع کے بارے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، آپ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکوع آئین کے اوپر 1 لکھا ہوگا، یعنی سورت میں رکوع 1 ہے. ٹھیک ہے. اور اندر لکھا ہوا ہے سے، یعنی آیات سے ہے. اس صورت میں 6 آیتیں ہیں اور یہ نیچے 34 لکھا ہوا ہے. اس پارے کے اندر اب 34واں رکوع چل رہا ہے. ٹھیک ہے.